اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده ولا وعلائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق من لم يجعل الله نورا فما له من النور صلوات بآواز بلند اگر بارے خاطر نہ ہو تو تھوڑا سا آپ حضراتی درمیان کا فاصلہ اگر نوجوان بھائی اور دوست ختم کر لیں علی والوں کے درمیان کسی بھی دور میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا تھوڑا سا ہی نوجوان قریب آ جائیں گے تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا ایک شاندار سی صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ بلند آواز آ جائیے کہیے آپ ہی کے لیے جگہ آ جائیے قریب آ جائیے سب مل کے بلند آواز سے صلوات بھی پڑھیے سالانہ مجلس عزا برپائے بسلسلہ تذکرہ شہادت نور المزی امام الوفی ضامن آہو امام رؤوف امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام معصوم کے شایع نشان صلوات پڑھیے بلند آواز سے اور میں نے کلام مجید سے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں جس صاحبہ فی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کلام مجید کے 24ویں سورہ مبارکہ نور کی آیت ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ اور مطالب آپ کے حوالے کروں مجھے یقین ہے کہ بوتراب کے زدار بیدار ماتمدار شیعان حیدر کرار کے مجمع کو یہ یاد دلانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب پہ احسان نہیں غدیر کی تائید میں بلند ہوتا ہے جسے یاد ہے غدیر کم از کم وہ ہاتھ بلند کرتا رہے اوروں سے نہ شکوہ ہے نہ خواہش صلوات بھیجے محمد و آل محمد
24واں سورہ کلام مجید کا اور 40ویں آیت، جس کے آخری ٹکڑے کو میں نے سرنامہ کلام میں، سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ کس ذات گرامی کا تذکرہ ہے، اور بہت اچھے اچھے اشعار آپ برادر عزیز عریف ہادی سے سماعت فرما رہے تھے۔ میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ 4 مصرع آپ کو سناؤں، مگر اب تک وہ آپ کو دیوان سے مصرع سنا رہے تھے۔ میں آپ کو ایک دروازے پہ لکھے ہوئے مصرع سنانا چاہتا ہوں۔ میرے خیال ہے دل نہیں چاہ رہا جو پیچھے تشریف فرما ان کا ایک صلوات ایسی پڑھی ہے پتہ چلے آپ یہیں موجود ہیں۔ اچھا مصرع شاعر کیوں؟ تو آج کل تو فضا ہے کہ فضائل پڑھے جائیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ کہاں سے پڑھا جائے۔ ہو سکتا ہے حسن زیدی شعر کہیں یا عریف ہادی شعر کہیں تو کہہ دیا جائے تخیل ہے، لیکن اگر ایک عالم شعر کہے، اب یہ جو دب دب کے بولیں آپ تو اگلا جملہ کہتا ہوں، عالم نہیں فقی شعر کہے، اگر ایک فقی نہیں مجتہد شعر کہے، اگر ایک مجتہد گر شعر کہے، اور جملہ کہہ دیتا ہوں کوئی ناراض نہ ہو جائے، استاد العلماء والمجتہدین شعر کہے، تو پھر وہ شعر تخیل پہ نہیں عقیدے پر مبنی ہوتا ہے، تعلیمات دینی پہ مبنی ہوتا ہے۔ نام میں بتا دیتا ہوں، جائیے اور علماء سے سوال کیجئے۔ شیخ بہائی سنا ہوا کبھی نام علماء سے؟ یقیناً یہ میں اپنے نوجوانوں سے بہت سنا ہوا نا نام شیخ بہائی کا۔ ایک اختصاص یہ ہے شیخ بہائی کا کہ یہ ان علماء میں سے ہیں کہ جو صرف عالم نہیں تھے، معمار بھی تھے، معمار یعنی آرکیٹیکٹ بھی تھے، اور حرم رضوی کا جو بنیادی نقشہ ہے وہ شیخ بہائی کا بنایا ہوا ہے۔ اور جو گئے زیارتوں پہ انہوں نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھ رکھا تو اب جائیں تو دیکھیے، اور جو نہیں گئے مولا ذکر کے تو ویل ہمیں مولا رضا کے روزے کی زیارتوں سے مشرف فرمائے۔ جائیے اور دیکھیں وہیں قبر، وہیں مولا کی زری کے پاس رواق ہے، مسجد گوھر شاد کی طرف سے جب آپ جائیں گے تو وہیں جنہوں نے دیکھا ہوا انہیں یاد آ جائے گا، وہیں آغا شیخ بہائی کی قبر ہے۔ ان کے 4 مصرع مسجد گوھر شاد کے باہر جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں اور رکھوائے جاتے ہیں کفشداری پہ، انہوں نے یہ 4 مصرع حرم کی انتظامیہ نے دروازے پہ لکھے ہوں۔ یہ اتنی تفصیل آپ کو اس لیے بتائی کہ اگر یہ شرک ہے تو وہاں کیوں لکھا ہوا ہے؟ ذکر کا کمال یہ ہے کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ جملہ پہنچ گیا ہے، اور علی والوں کے کھلتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ میرا جملہ پہنچ رہا ہے۔ اگر شرک ہے تو وہاں اتنے بڑے بڑے فقہاء علماء مجتہدین موجود ہیں تو وہاں کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو یہاں کیوں نہ سنایا جائے؟ تو ہر 2 طریقے سے سنانے کا حق رکھتا ہوں نا۔ شیخ بہائی لکھ رہے ہیں جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں، جہاں عزاداروں کی نالین رکھی ہوئی ہے، اس جگہ کی بات، حرم کی بات نہیں کر رہے، علی رضا کی زری کی بات نہیں کر رہے۔ ایسے زمانے میں جہاں مولا کے زائروں اور عزاداروں پہ طرح طرح کی تہمتیں لگ رہی ہوں، لگ رہی ہیں، بھائی گناہگار ہیں۔ ابھی عرض کر کے آ رہا ہوں امام بارگاہ شہدائے کربلا میں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں۔ تو ایک جملہ وہاں کا تھا، ایک آپ بھی سن لیجئے، ہیں گناہگار، مان لیا، اپنی بات کر رہا ہوں، گناہگار ہیں مگر آپ کے نہیں ہیں، بالکل گناہگار ہیں، بالکل گناہگار، آپ کے گناہگار نہیں ہیں۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے گناہگار ہیں جو امام رؤوف کہلاتا ہے۔ تو جس دن ایسے نہیں، ایک ملت بن کے باجماعت صلوات پڑھیے تو بات آگے بڑھے۔ جس کے ہاتھ میں حساب ہو وہ گناہگار کو گناہگار بتائے، اور جس کے ہاتھ میں حساب ہی نہ ہو تو جنہوں نے خود حساب دینا وہ لوگوں کو گناہ یاد نہیں دلایا کرتے۔
گناہگار ہیں، امام کے گناہگار ہیں، آپ کے گناہگار نہیں ہیں، مولا کے عزادار ہیں۔ اور اسی امام کا فرمان ہے جو ہماری مودت کا دعویٰ کر کے ہمارا ذکر کرے تم اس کی عزت کرو، اس کی مودت کا حساب ہم نے لینا۔ یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے دبتی ہوئی آوازیں اور چہروں کی تحریر بڑی واضح نظر آتی ہے۔ یہ نوجوان بھائی جب دب دب کے وہ پیغام آپ تک پہنچا ہوا اور دائیں بائیں کی ہوائیں اور فضائیں اور باتیں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں، میں اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یہ یاد رکھیے کہ جتنی گنجائش آپ کے ممبر سے غیروں کے لیے نکالی جا رہی ہے، اتنی اگر مولا کے ماتمداروں کے لیے رکھی جائے تو مسئلے حل ہو جائیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ دوبارہ سے۔ توجہ کرتے رہیے، شیخ بھائی کے مصرے وہاں لکھے ہوئے اور اب جسے اعتراض ہوں مشہد جا کے مٹوا لیں۔ مصرے کیا لکھے ہوئے یا آپ کے حوالے؟ میں تو بڑا ادھا سا طالب علم ہوں فارسی زبان کا، جو فارسی جانتے ہوں میں مصرے پڑھ رہا ہوں، جا کے ترجمہ کرائیے گا اور ویریفائی کریں میرے نوجوان دوست کیسا زیدی نے یہ مصرے پڑھے ہیں یا ٹھیک بھی ہیں یا نہیں، جو فارسی جانتے ہیں ان سے پوچھئے گا۔ جوتی اتارنے کی جگہ جہاں ظاہر مولا کا چاہنے والا، مولا کا ماتمی، مولا کا زدار نالین اتار رہا ہے، حرم کی مدح نہیں ہے، زری کی مدح نہیں ہے، قبر کی مدح نہیں ہے، مزار کی مدح نہیں ہے، اس مقام کے بارے میں شیخ بھائی کہہ رہے ہیں ای کفش کنس درگاہ عرش عظیم، ای کفش کنس طور موسیٰ کلیم، ای کفش کنس درگاہ عرش عظیم، ای کفش جسے کفش داری کہتے ہیں آپ یا کشف برداری کہتے ہیں آپ، دونوں لفظ ٹھیک ہے اور دونوں فارسی زبان میں مستعمل ہے، جہاں نالین اتار رہے ہیں زیادہ ایک ایک مومن اپنی نظریں مجھ پر سیکھے رکھے تو مجھے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیجئے گا، ایک ایک مومن اپنی نظر مجھ پر سیکھے رکھے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی نوجوان دوست بھی اس قافلے سے بچھڑنا نہ پائے جو مشہد میں دروازہ امام رضا کے چوکھٹ پر سجدہ عقیدت کرنے جا رہا ہے۔ عالم نہیں، فقی فقی نہیں، مجتہد مجتہد نہیں، استاد العلماء والمجتہدین، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے شعر میں مبالغہ تو نہیں ہوگا، عین شریعت عین قرآن و حدیث ہوگی۔ آغا بھائی شیخ بھائی لکھ رہا ہے ای کفش کنس طور موسیٰ کلیم، انہوں نے کہا زمانہ کیا سمجھ رہا ہے، یہ نالین اتارنے کی جگہ ہے، آؤ میری نظر سے دیکھو یہی تو اللہ کا عرش عظیم ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے اگر شرک ہے تو وہاں کیوں لکھا ہوا ہے اور اگر نہیں ہے تو یہاں بھی پڑھا جائے گا۔ توجہ کرتے رہے گا، یہ کفش کنس درگاہ عرش عظیم، یہ جوتیاں اتارنے کی جگہ نہیں، یہ درگاہ عرش عظیم ہے۔ اگلا جملہ مجھے نہیں پتا کہ میرے سننے والوں پہ کیا اثر کرے گا۔ یہ کفش کنس طور موسیٰ کلیم، ارے تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ کفش برداری ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ نے طور میں خدا کا جلوہ دیکھا۔ اچھا بھائی میں نے تو اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ جہاں فضائل پہ حیرت ہو اس میں اضافہ کرنا چاہیے، اور جو چہرہ کھل رہا ہو اسے اور کھلانا چاہیے اور جو جل رہا ہو اسے اور جلا۔ میرے سامنے تو الحمدللہ سارے کھلتے ہوئے چہرے، مگر جہاں تک آواز جا رہی ہے کھلتے ہوئے کو کھلانے کے لیے، جلتے ہوئے کو جلانے کے لیے پہلے آیت پڑھتا ہوں پھر شیخ بھائی کا مصرع پڑھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے انی انا ربکا، موسیٰ میں تمہارا رب بول رہا ہوں، وَخْلَ نَعْلَيْكَ، اپنی نالین اتار دو۔ شیخ بھائی کہہ رہے ہیں یہ وادی مقدس ہے، وَخْلَ نَعْلَيْكَ، یہی وادی مقدس ہے، نالین اتار دو۔ سب مل کے آخری مومن تک مولا کا نام لو تو روحانی نہیں، اس نعرے پہ نہیں بڑھے گی گفتگو آگے جب تک سب نعرہ نہیں لگائیں گے۔ ارے جہاں ذکر علی کو بیکار کہا جا رہا ہو وہاں ذکر کرنا اور واجب ہو جاتا ہے، تاکہ زمانے تک یہ پیغام پہنچے کہ علی کا نام لینا بے مصرف نہیں ہے۔ توجہ کرتے رہیے گا، آگے جانا ہے مجھے۔ نالین اتار دو، یہی وادی مقدس ہے۔ اگلا مصرع آپ کے حوالے جیسے دل چاہے سنیے، اعتراض کرنے والے شیخ بھائی پہ اعتراض کریں۔ این باب خداست
فَاسْجُدُوا لِلتَّعْظِيمِ، لوگوں پہچانو کہاں آئے ہو، رضا کا دروازہ اللہ کا دروازہ ہے اور اللہ کے دروازے پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتے ہیں کہ شیخ بھائی نے عقیدت میں کہہ دیا، تو جائیے یہ تو ایک علی کا تذکرہ ہے، اور گزشتہ سال اسی ممبر سے بتا چکا آپ کو کہ 12 میں 4 علی ہیں اور چاروں زیادہ محترم ہیں۔ تو اب سنیے علی کی زیارت میں نجف میں جملہ رکھا ہوا ہے، حاضل باب باب اللہ، اے علی میں گواہی دیتا ہوں یہ تمہارا نہیں اللہ کا دروازہ ہے۔ تو ایک علی کا دروازہ تو اللہ کا دروازہ ہو، 8ویں علی کا دروازہ اللہ کا دروازہ نہیں ہے۔ مائلے یہ 2-4 جملے آپ کی، جب ظاہر ہے یہاں تک آیا ہوں اور یہ بات بھی چل رہی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، مجھے معاف فرمائیں گے میرے بزرگ تشریف فرمائیں۔ بے عمل ہے، عزادار بے عمل ہے، یہ تو باہر لکھا ہوا ہے، جو ابھی سنا ہے نا یہ باہر لکھا ہوا ہے۔ اب ایک اندر کی بات بھی سن لیجئے، اگر ناراض نہ ہو جائیں، ابھی شعر سنا ہے دروازے سے، اب دیوار سے سن لیں۔ لکھے ہوئے یہ ایک علیحدہ اشرے کا موضوع ہے، علیحدہ کئی تقریروں کا موضوع ہے کہ کس معصوم کے حرم میں کون کون سا قصیدہ لکھا ہوا ہے، نجف میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن ممبر سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے اور دیکھنے کے بعد اور اپنے ہاتھ سے لکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ جتنے اشعار فضائل کے امام رضا کے حرم میں لکھے ہوئے ہیں کسی معصوم کے حرم میں نہیں لکھے، کسی معصوم کے حرم میں اتنے اشعار اور اتنے قصیدے نہیں لکھے ہوئے، علماء کی موجودگی میں لکھے ہوئے ہیں، علماء کی سرپرستی میں لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آپ رواق سے داخل ہوں گے تو یہ محراب بنی ہوئی آپ کے سامنے، اسی طرح کی چوکھٹ ہے، اب جو گئے ہوں نہ جلدی سے یاد آ جائے گا، اسی چوکھٹ میں پورا قصیدہ لکھا ہوا ہے، چوکھٹ میں قصیدہ لکھا ہوا ہے، جنہیں کے حرم کے در و دیوار میں فضائل ہوں۔ لکھا ہوا کیا؟ ایک شعر سنیے تاکہ میں آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں۔ لکھا ہوا یہ ہے، بے عمل ہے، بالکل بے عمل ہے، مان لیا ہم نے، خطاکار ہیں، بالکل خطاکار ہیں، آپ کے نہیں ہیں۔ جملہ سنیے، اگر شرک ہے تو وہاں کیوں لکھا ہوا ہے؟ اگر بدعقیدگی ہے تو وہاں کیوں لکھا ہوا ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو یہاں بھی سنایا جا سکتا ہے۔ لکھا ہوا کیا یہ سنیے اور میں آگے بڑھ گیا۔ لو کان باب الرضا مسجودا ابدا نرجو من اللہ احسانا بلا عمل۔ مولا کے قصیدے کا شعر لکھا ہوا، اگر رضا کا دروازہ میری ابدی سجدہ گاہ بن جائے، بھئی اتنا تو حق ہے نا کہ میں پہلے آپ کے چہروں کی زیارت کروں اور فقرہ کہوں اور پھر آپ کے چہروں کی زیارت کروں کہ کیسے کھل گئے علی والوں کے چہرے، کیسے کھل گئے مولا رضا کے موالیوں کے چہرے۔ جملہ آپ کے حوالے کرو، لو کان باب الرضا مسجودا ابدا، اگر علی رضا کی چوکھٹ، علی رضا کی ڈہوڑی، علی رضا کا دروازہ میری ابدی سجدگاہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نرجو من اللہ احسانا بلا عمل، تو میں بغیر کوئی عمل کیے اللہ سے جنت لے لوں گا۔ بتائیے شرک ہے، مبالغہ ہے، بدعقیدگی ہے تو وہاں کیوں لکھی؟ اور اگر ٹھیک ہے اور علماء چلیے لکھ دی گئی، 100 سال سے کسی نے ہٹوایا بھی نہیں، 100 سال سے کسی کو نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت زیدی اکیلے تھے جس نے پڑھ لیا، ظاہر ہے علماء جانتے کیا لکھا ہوا ہے، ان کی تائید سے لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب اگر لکھا ہوا ہے تو بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کی عقیدت اور مودت وہ ہے کہ اگر عمل کم بھی ہو تو بڑھا دیتی ہے۔ تو اب جو مولا کے عزاداروں کو عمل کا تانا دے رہا ہے وہ یاد رکھے کہ عمل کم ہو، خدا نخواستہ کم ہونا نہیں چاہیے، اگر کم ہو تو مودت اہل بیت بڑھا دیتی ہے، لیکن یاد رکھیے مودت کو چھوڑ کے خالی عمل آپ کو کہیں نہیں لے جائیں گا۔ خالی عمل کا آپ کہیں گے یہ کہاں سے کہا؟ تو آیت پڑھ رہا ہوں جس آیت کو تلاوت کیا ہے، والذین کفروا، توجہ، والذین، سورہ مبارکہ نور ہے، والذین کفروا، میں نے آخری ٹکڑا پڑھا تھا سرنامہ بیان میں، لیکن میں پیچھے سے پورے سیاق و سباق کے ساتھ آپ کے حوالے کروں۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب، وہ لوگ
جنہوں نے کفر کیا. جب میں عشرہ اربعین میں امام بارگاہ شہدائے کربلا میں بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ کفر کے معنی وہ نہیں ہے بنیادی اور لغوی معنی جسے ہم کفر سمجھتے ہیں یا جسے عمومی طور سے کفر سمجھا جاتا ہے کہ لا الہ کے انکار کو کفر کہہ دیا. کفر کے بنیادی معنی یہ نہیں ہے. امام راغب اصفہانی نے لکھا کہ کسان کو کافر کہا جاتا ہے عربی میں. پریشان ہو گئے جن کا تعلق ابھی زراعت سے رہا ہے وہ کہیں گے حضرت زیدی صاحب ہم تو عبادت بھی کر رہے ہیں کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں عبادات بھی کر رہے ہیں دین پہ عمل بھی کر رہے ہیں کافر ہو گئے. کہا کیوں جاتا ہے؟ امام راغب لکھ رہے ہیں یہ سن لیجیے. انہوں نے کہا کفر کے معنی ہے بنیادی چھپانا. ابھی آپ کی مرضی چاہے تو بیداری سے محفوظ کر لیجئے یا بیزاری سے ضائع کر دیجئے. کسان چونکہ مٹی ہٹا کر بیج خاک کے سینے میں چھپا دیتا ہے اس لیے اسے کافر کہا جاتا ہے. تو اس لفظ سے اور اس جملے سے امام راغب نے لکھا کفر کے بنیادی معنوں میں سے ایک معنی ہے چھپانے والا. اب آیات سنیے والذین کفروا اعمالہم کسراب. وہ لوگ کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا عمل سراب کی مانند. اچھا دیکھیے میں اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے کیسے سمجھاؤں نوجوان بھائیوں کو کہ سراب کیا ہوتا ہے. یہ شعراء تشریف فرمائیں اہل زبان تشریف فرمائیں زبان سمجھنے والے افراد تشریف فرمائیں. سراب یہ جنہوں نے آسان مثال دیتا ہوں میں صحراؤں کی مثال دوں تو آج کون گیا ہے صحرا میں جس نے دیکھا ہوا ہے. کبھی آپ نے گرمی کے دنوں میں اور تیز دھوپ میں سفر کیا ہو تو ایسا لگتا ہے سامنے سڑک پہ پانی ہے. جب گاڑی آگے بڑھتی ہے سواری آگے بڑھتی ہے تو ہوتا ہے پانی. میری مدد کریں گے تو بات آگے. بھائی یہ جو نظر آئے اور ہو نہ اسے سراب کہتے ہیں. اب آیت سن لیجئے اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا عمل سراب ہے. سنتے رہیے ان کا عمل سراب ہے. جب پہنچیں گے کزمان انہیں لگے گا پانی ہے ہوگا نہیں. عمل سراب ہے ہوگا نہیں. میں سفر کر رہا تھا اور کراچی سے انٹیریئر سندھ یا پنجاب جا رہا ہوں مجلس کے لیے تو مجھے سڑک پہ نظر ہے نہیں. یہ تو میری نگاہ کا دھوکہ ہے نگاہ کا فریب ہے آنکھوں کا غچہ کھا جانا ہے. لیکن ایک نماز جو میں نے پڑھی ہے وہ سراب کیسے ہو جائے؟ ایک روزہ جو میں نے رکھا ہے وہ سراب کیسے ہو جائے؟ ایک طواف جو میں نے کیا ہے یعنی اور فرما رہے ہیں آپ لوگ. ایک رقم جو میں نے خیرات کی ہے ایک زکوٰۃ جو میں نے ادا کر دی ہے ایک خمس جو میں نے دے دیا ایک عمل صالح جو میں نے کر دیا ہے اس کا تو وجود ہونا چاہیے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے اعمالہم کسراب ان کے اعمال سراب ہیں. اگلا جملہ سنیے اگلی آیت میں اللہ نے ایک اور مثال دی. آؤ یا پھر ایسا ہے اس ظلمت جیسا اس اندھیرے جیسا کہ جو سمندر کی گہرائی میں ہو اور اس پہ ایک موج آئے اور موج پہ ایک اور موج آئے لہر آئے اور لہر پہ ایک اور لہر آئے اور اس لہر پہ بادل ہو. اتنا کھپ اندھیرا ہو کہ اگر وہ یہ قرآن ہے ہاتھ نکالے تو ہاتھ نظر نہ آئے. یا اس کا عمل سراب ہے یا اس کا عمل ایسا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالے تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. آگے بڑھ کے اللہ کہہ رہا ہے اسی ٹکڑے کو میں نے تلاوت کیا ہے من لم یجعل اللہ نورا جس کے لیے اللہ نور نہ قرار دے کون ہے جو اسے نور عطا کرے. اس کا مطلب ہے جس کے پاس نور ہے نہ اس کا عمل اندھیرے جیسا ہے نہ اس کا عمل شراب جیسا. ایک آیت اور پڑھوں اگر آپ ناراض نہ ہو رہے ہو. آپ اس سے بلند اور مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے امام رضا کا. ایک اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس نور نہ ہو اس کا عمل اندھیرا ہے اور ایسا اندھیرا کہ موج ہے موج کے اوپر موج ہے اور اس کے اوپر بادل ہے کہ روشنی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اور وہ ظلمات میں. سورہ مبارکہ انعام میں چھٹے سورہ میں 122ویں آیت میں فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ بِظُلُمَاتٍ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. ایک شخص مردہ تھا ہم نے اسے زندگی عطا کی. ایک شخص مردہ تھا ہم نے اسے
بولے کہ تو منزل آسان ہو جائے گی، زندگی عطا۔ اب اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اس کے لیے ایک نور عظیم قرار دیا جس کی روشنی میں وہ چلتا پھرتا ہے۔ ایک نور قرار دیا جس کی روشنی میں وہ کَمَّ مَثَلُهُ بِظُلُمَاتٍ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کہ یہ بندہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو پڑا ہی اندھیروں میں رہتا ہے۔ ذرا سا آپ بیدار ہو جائیں تو میں جملے آپ کے حوالے کروں، کیا یہ بندہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو پڑا ہی اندھیروں میں ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کے پاس نور نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی نور کی روشنی میں چلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے تو یہ کوئی ہدایت دینے والا نور ہے، دوسرا یہ کوئی رستہ دکھا دینے والا نور ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس نور نہ ہو اس کا عمل سراب ہے۔ پالنے والے یہ کون سا نور ہے، اسے کہاں تلاش کرو؟ تو کہ قرآن میں آیت رکھی ہوئی ہے، اگر ناراض نہ ہو جائیں تو ایک آیت اور آپ کے حوالے کریں۔ میں اکثر کیا کرتا ہوں، قرآن وہ توق ہے جس کے ڈلنے کے بعد منکر فضائل تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا ہے۔ پڑھوں نا ایک آیت اور، شاہد والذین یتبعون رسول الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اس نبی کا اتباع کرتے ہیں جسے انہوں نے توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پایا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ تامرونہم بالمعروف، انہیں معروف کی تاکید کرتا ہے، منکر سے روکتا ہے، اور آگے اللہ نے 7 نشانیاں اسی نبی کی بتا کے کہا وَاتَّبِعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ فلاح پا جانے والے ہیں جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ چلا گیا علماء زمانہ کے پاس، بڑی توجہ رکھیے گا، میں یہ ذرا سی مشکل منزل ہے لیکن مجھے کسی منزل تک آپ کو لے کے جانا ہے۔ اس نور کا اتباع کرتے جو نبی کے بعد نہیں، نبی پر نہیں۔ یہ 2 جملے میں نے بے سبب نہیں کہے، نبی کے بعد نہیں، معاہو نبی کے ساتھ آیا ہے، نبی پر نہیں آیا، نبی کے ساتھ آیا۔ میں نے کہا صاحب یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے قرآن۔ میں نے کہا جی ہم سے بڑی فراخ دل قوم آپ کہاں سے لائیں گے؟ میں نے مان لیا قرآن، لیکن اگر 7 نازل ہوا ہے تو یہ تو طے ہے کہ پھر پہلی وہی 40 سال بعد نہیں آئی۔ اگر 7 نازل ہوا ہے تو پھر 40 سال بعد نہیں آئی، اور اگر 40 سال بعد آئی ہے تو پھر یہ نور کون سا ہے جو نبی کے ساتھ آیا ہے؟ وہی ہونا چاہیے جو آنے سے پہلے قرآن سنا دیتا ہو۔ وہی ہو کہ آدھا ٹکڑا ایک کی پیشانی میں ہو، آدھا ایک کی پیشانی میں ہو۔ میں آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ مانیے، لیکن ایسا حوالہ دے رہا ہوں جس کا انکار ہی ممکن نہ ہو۔ جائیں اور میرے نوجوان بھائی خطبہ غدیر کو اٹھا کے پڑھے، علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد پیغمبر نے یہی آیت پڑھ کے کہا وَاتَّبِعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ لوگوں نے کہا مراد کیا ہے؟ کہا علی اور علی کے 11 بیٹے مراد۔ دیکھئے اب توجہ کرتے رہیے گا، علی اور علی کے جو مانتا ہے نور وہ تو مدد کرے میری۔ 11 بیٹے مراد ہیں، اس کا مطلب ہے نور ایک نہیں ہے، نور کا پورا ایک سلسلہ ہے جو پہلے سے 12ویں تک آ رہا ہے۔ یہیں تک تو آپ کو لانا تھا مجھے۔ جائیے اور امام رضا کی زیارت پڑھیے، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، اے زمین کے اندھیروں میں موجود اللہ کے نور تم پر سلام۔ اے زمین کے اندھیروں میں موجود اللہ کے نور تم پر سلام۔ اللہ کے نور، یہ بلب آپ کے سامنے جل رہا ہے، اگر 50 واٹ کا ہے تو اس میں اتنا ہی نور ہوگا جتنا 50 واٹ کا ہوتا ہے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا اور بھوتراب کا مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہے نوجوانوں کے سروں سے گزرتا چلا ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنی قوت ہے اتنا نور۔ اب خبردار علی رضا کے نور کی حدیں سوچ کے بنانا، جتنا یہ نوری ہے اتنا ہی ہوگا، جتنا امام نور، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ آ گیا میں آیت تک واپس، مامون کے محل میں مناظرہ ہو رہا ہے،
اور ایسے میں آیت پڑھی گئی والذین کفروا اعمالہم کسراب. یہ جو تعریف میں نے کافر کی آپ کے حوالے کی ہے میری نہیں ہے، یہ امام رضا کی ہوئی تعریف ہے. اس نے کہا یہاں کیا مراد ہے کہ کافر کا عمل کا جو اعمال ایمان لایا ہی نہیں اس کے عمل کا تذکرہ کیسے؟ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں. جو ایمان لایا ہی نہیں قرآن میں اس کے عمل کا تذکرہ کیسا؟ کہ پھر آپ بتا دیجئے فرزند رسول کہ یہاں کافر سے مراد کیا ہے؟ جملہ امام رضا کا نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا پلے پہ کہنے لگا یہاں کافر سے مراد ہے چھپانے والا. اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو علی کے فضائل چھپا رہا ہے محشر میں پہنچے گا نمازیں روزے حج زکات سب لے کے آئے گا. اللہ کہے گا بتاؤ کہاں ہے؟ جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا میں وہیں تک آ گیا. جائے گا تو عمل سراب لگے گا. نمازیں پڑھ کے گیا ہوگا، روزے رکھ کے گیا ہوگا، زکات دے کے گیا ہوگا، حج کر کے گیا ہوگا، خمس ادا کر کے گیا ہوگا. جب وہاں پہنچے گا قرآن کہتے ہیں اعمالہم کسراب، سراب ہوگا، نظر آئے گا ہوگا نہیں. آپ نے دیکھا مودت کے ساتھ عمل بڑھ جاتا ہے. علی کی ولایت کے بعد ہوتا بھی ہے تو نظر نہیں آتا. جو موالیان حیدر کرار کو عمل کے تانے دے رہا ہے تو یاد رکھیے کہ اگر کم عمل بھی ہیں تو علی کی ولایت سے شاید بڑھ جائے، لیکن اگر علی کا ذکر ہی نہ ہو تو جو آپ کر کے گئے وہ بھی سراب نظر آئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، 1 درجن سے زیادہ علماء اہل سنت نے لکھا. بڑی سنی ہوئی حدیث ہے آپ کی کہ اگر کوئی شخص عمر نو پائے اور ساری عمر سجدے میں گزار دے، اتنے سجدے کرے کہ کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح گردن ہو جائے، اتنے روزے رکھے کہ شکم پشت سے مل جائے، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، رکن مقام کے درمیان دوڑتا ہوا ناحق شہید ہو جائے، پھر بھی علی اگر دل میں تمہاری ولا نہیں ہے جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اچھا جائیے ذرا علماء سے پوچھئے کہ جنت کی خوشبو آتی کتنی دور سے؟ آپ کو بتائیں گے 500 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے. آپ کو پتا چلا منکر ولایت علی کتنا دور ہے؟ امام رضا کہہ رہے ہیں، میں کہاں کہہ رہا ہوں. امام رضا جن کا ذکر سننے بیٹھے ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں اتنا دور ہوگا کہ 500 سال تک جنت کی خوشبو آئے گی. اور نبی کہہ رہے ہیں اور شیعہ سنی علماء لکھ رہے ہیں کہ علی کی ولایت کا منکر جنت دور خوشبو بھی نہیں سی. آپ کو پتا چلا اگر ولایت کا منکر ہے تو عمل سراب نظر آئے. اللہ کہہ رہے جس کے لیے نور نہ ہو. سائل نے اسی امام سے پوچھا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے مولا کہ جس کے لیے نور نہ ہو اللہ قرار نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. جملہ سنیے امام کا کہ جس کا میں امام نہ ہوں. یہی تک تو لانا تھا آپ کو. جس کا میں علی رضا امام نہ ہوں اس کے لیے کوئی امام نہیں ہے. یعنی میں اور مجھ جیسے میرے اجداد اور میرے بیٹے جن کے لیے ہم امام نہ ہو اس کا کوئی امام نہیں ہے. میں پلٹ کے کہتا ہوں جملہ جو عہد کر کے آیا کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا ذرا وہ سر اٹھائے اور میری طرف دیکھے. لفظ بدل کے کہتا ہوں اللہ کہہ رہا جس کا یہ ضامن نہیں ہے اس کا کائنات میں کوئی ضامن نہیں. مجھے یقین ہے اس سے بلند آواز سے صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ. جس کا یہ ضامن نہیں ہے اس کا ایک روایت گزشتہ سال اسی منبر سے سنائی تھی آپ کو. ایک اب سن لیجئے. 7ویں امام کی شہادت ہوئی
تو علی ابن حمزہ بطائنی نام یاد رہے گا، علی ابن حمزہ بطائنی واقفیہ فرقہ ہے جو 7ویں امام پہ رک گئے ہیں اور 8ویں امام کی امامت کو نہیں مانتے. ان کا سربراہ ہے، سرغنہ ہے علی ابن حمزہ بطائنی. امام کے پاس آیا اور آ کے امام رؤوف سے یہ کہا کہ آپ اپنے آپ کو موسی کاظم کے بعد امامت کا دعوے دار سمجھتے ہیں؟ کہنے لگا بالکل سمجھتا نہیں ہوں. نے کیا سنا ہے؟ سمجھتا نہیں ہوں. کہا آپ کے آباء و اجداد نے تو علی اعلان امامت کا دعویٰ نہیں کیا، حالات سازگار نہیں تھے، آپ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، امامت کا اعلان کر رہے ہیں. کہنے لگا نبی کی ایک جملے نے مجھے اس بات کا حوصلہ دیا. پھر سنیے، نبی کے ایک جملے نے مجھے اس بات کا حوصلہ دیا ہے. کہنے لگے وہ کیا؟ کہ ابو جہل نبی کو جان کی دھمکی دیتا ہوا آیا. ابو جہل نبی کو جان کی، پیغمبر نے اپنے شعر مبارک منہ مبارک کو تھاما اور ایک جملہ کہا کہ اگر ابو جہل میرے اس بال کو باقا کر سکے تو میں نبی ہی نہیں ہوں. اب جو آگے ہے سن کے تو فضائی نہیں جائے گا. اگر ابو جہل میرے اس بال کو باقا کر سکے تو میں نبی ہی نہیں ہوں. اور پھر یہ کہہ کے علی رضا نے اپنے بال کو تھام کے کہا اگر ہارون میرا بال بھی باقا کر سکے تو میں امام ہی نہیں ہوں. میں امام ہی نہیں ہوں. اور اس کے بعد مولا نے وہ آیت پڑھی جو میں پچھلے برس آپ کو سنا چکا ہوں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا لیں گے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. قرآن نے درس یہ دیا ہے کہ پہلے نور کی کڑی سے اگر جڑ جاؤ تو دیکھو درمیان کی دائیں بائیں کی کڑیوں تک نہیں جانا. نور کا تسلسل سیدھا مہدی تک جاتا ہے. اور یہ خطبہ غدیر کا جملہ ہے کہ یہ نور وہ ہے جو علی سے لے کر مہدی تک جائے. علی منبر پر ہے اور ایسے میں پچھلے سال بیان کر چکا ہوں، وہ ساری بات نہیں دہرانی. اللہ کے ہاں کوئی ناموں کا قحط اور کال نہیں پڑا ہوا کہ اس نے 4 علی بنائے ہیں. کوئی ناموں کا قحط اور کال نہیں پڑا ہوا کہ 14 میں 4. آپ کے اور ہمارے ہاں اگر بچہ آ جائے مولانا نیا نام بتا دیجئے کوئی منفرد سا. اللہ کو نہیں آتے منفرد نام. دہرا کیوں رہا ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے دہرانے میں کوئی ہدف اور مقصد ہے. مقصد پچھلے برس سنا چکا ہوں، اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا. ایک عورت آئی، عمار کہتے ہیں اور رشید حجری، جنہیں آپ رشید حجری کے نام سے یاد کرتے ہیں، رشید حجری کہتے ہیں میں اور علی کے پاس چاہنے والے بس میں تھک تو نہیں رہے نا، صلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے آمادہ ہے. گفتگو آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے. ایک بی بی آئی جس کے ہاتھ میں کھجور کی سوکھی ہوئی گھٹلیاں اور پتھروں کی تسبیح اور گلے میں قرآن حمائل موجود ہے. آگے اس نے علی کو سلام کیا. بعض نے لکھا یہ مدینے کا واقعہ ہے، بعض نے لکھا کوفے کا واقعہ ہے. اس نے علی کو سلام کیا. کنیت ام الندا، ایک لفظ ندا، پکار ناد علی مظہر العجائب. ندا تو پہچانتے ہیں نا، ندا پکارنا، ندا سخاوت، ندا اور ندا. اس کا نام ہے ام الندا. نام ہے حبابہ والبیہ. نام یاد رہے؟ حبابہ والبیہ. علی کے پاس آئی اور سلام کر کے کہنے لگی مولا مجھے جس دن سے نبی کی حدیث پتہ چلی ہے کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور پردہ فرما جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے، میرے دل پہ اس بات کو بڑا صدمہ، بڑا غم ہے، کیونکہ میں آپ کو اللہ کے ارادے اور مشیت کا مظہر مانتی ہوں. اب یہ آپ کی مرضی، جیسے دل چاہے محفوظ کر لیجئے. میں آپ کو اللہ کے ارادے اور مجھے، اگلا جملہ بہت ہے، مجھے اس بات پر ویسے ہی یقین ہے جیسے اللہ کے عہد ہونے پر ہے. مجھے اس بات پر ویسے ہی یقین ہے جیسے اللہ کے عہد ہونے پر ہے. اور اگر آپ نہ رہیں گے تو منبع فیض جو رسول سے ہم تک آ رہا ہے وہ نور کی لڑی ٹوٹ جائے گی. اور یہ بات میرے دل پہ بڑی شاک گزری ہے. تو مولا میں ایک مقصد لے کے آئی ہوں. اب اس نے کہا ہے، بتایا نہیں. علی نے ہاتھ بڑھایا
اور ہاتھ بڑھا کے کہا تیری مٹھی میں جو پتھر ہے وہ مجھے دے دے۔ وہ امام ہی نہیں ہوتا جو دلوں کے حال نہ جانتا۔ پتھر لیا، میری طرف دیکھتے رہیے گا بلا تجبیہ، انگشتری مبارک اتار کر علی نے مہر ثبت کی۔ میں نے تو جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا۔ اب جب کوئی نوجوانوں امامت کا دعویٰ کرتا نظر آئے، پتھر رکھ کے کہنا آپ کی انگشتری کا نقش پتھر پہ آتا ہے، کیونکہ یہ امام کی نشانی ہے کہ امام کا نقش قدم خاک پہ نہیں پتھر پہ آتا ہے۔ مولا قدم کی زیارت کرنے والوں کو تو حیران نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ امامت کی نشانیوں میں سے کہ امام اگر پتھر پہ قدم رکھے تو نشان آتا ہے، خاک پہ نہیں آتا۔ مولا نے انگوٹھی کو پتھر پہ ثبت کیا، مولا نے اسے واپس کیا، تقریر ختم ہو رہی ہے۔ کہنے لگی امیر المومنین میں آئی اس لیے تھی، آپ تو میرا ہدف جانتے ہیں، میرا مقصد جانتے ہیں، شاید جو بیٹھے ہوں یہ نہ جانتے ہوں۔ میں جانتی ہوں اور میں نے نبی کی حدیثیں سن رکھی ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے جانشینوں میں اختلاف ہوگا اور لوگ آپ کے بعد پیغمبر کا جانشین ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو آپ جیسا ہوگا تو میرے پاس یہ سند ہو جائے گی کہ جو پتھر پہ مہر ثبت کرے گا وہ آپ جیسا ہو جائے گا۔ مولا کیا میرا یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بابا تم میرے بعد میرے بیٹے حسن کے پاس جاؤ، اس کے بعد حسین کے پاس جاؤ، اس کے بعد علی کے پاس جاؤ گی، اس کے بعد محمد کے پاس جاؤ گی، اس کے بعد جعفر کے پاس جاؤ گی، اس کے بعد موسیٰ کے پاس پہنچو گی، اس کے بعد تم پھر علی کے پاس پہنچو گی، اس کے بعد تم پھر علی کے پاس پہنچو گی اور اس علی سے تم معجزہ عظیم دیکھو گی۔ بیچ میں 7 امام مردوں کا تذکرہ ہے، مگر مولا نے یہ نہیں کہا کہ معجزہ عظیم دیکھو گے۔ وہ اسی وقت سن رسیدہ ہے، بوڑھی ہے، ضعیف ہے، اور میں ضمانت لیتا ہوں ان میں سے ہر ایک تمہیں یہ نشانی دکھائے گا، چلتے رہیے گا میرے ساتھ، ان میں سے ہر ایک تمہیں یہ نشانی دکھائے گا اور میرا بیٹا علی جسے رضا کے لقب سے یاد کیا جائے گا وہ تمہیں ایسا معجزہ دکھائے گا کہ جس سے تمہارے یقین میں اضافہ ہوگا اور اس کے بعد تم موت کی تمنا کرو گی اور زندگی میں باقی نہیں رہنا چاہو گی اس دنیا میں۔ کہنے لگے مولا میرے لیے دعا کیجئے، یہ تو آپ ہی کی عنایت ہے، ورنہ کہاں مجھ جیسی ضعیف الیقین۔ آپ نے دیکھا ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ یقین کتنا بھی پکا ہو، معصوم کے سامنے کہو مولا ابھی میں یقین کی اس منزل پہ نہیں ہوں۔ کہا آپ کی عنایت ہے، رسول کی عنایت ہے، اللہ کا احسان ہے، میں ضعیف الیقین۔ مولا لیکن اب جملہ آ رہا ہے، مولا لیکن میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اتنے عرصے میں جب میں آپ کے بیٹوں کے پاس جاؤں اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کبھی میرے قدم آپ کی ولایت پر ڈگمگائیں نا، کبھی میرے قدم آپ کی ولایت پر ڈگمگائیں۔ علی نے دعا کی، قد قتلہ کی آواز کوفے میں گونجی، یہ امام حسین کے پاس آئی، مولا نے مہر لگائی، پھر امام حسن کے پاس آئی، مولا نے امام حسن کے پاس آئی، مولا نے مہر لگائی، معاف کیجیے گا امام حسین کے پاس آئی، مولا نے مہر لگائی۔ جب علی کے پاس آئی تھی تب بھی ضعیفہ تھی، اب سید الشہداء تک آئیے تو 60 ہجری تک تو ہو گیا نا معاملہ۔ چوتھے امام کے پاس آئی، کہتی ہے کہ جب میں امام سجاد، اب یہ خود اپنی عمر بتا رہی، جب میں امام سجاد کے پاس پہنچی ہوں تو میرے ہاتھوں میں راشا ہے، میری عمر 113 برس ہو چکی۔ کتنے برس؟ 113 برس۔ کہتی میں جب جاتی ہوں مولا کی بارگاہ میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، میں پلٹنے لگی مایوس ہو کر تو حالت نماز میں، جملہ ضائع نہ کیجئے گا، حالت نماز میں انگشت کا اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا میں نے محفوظ کیا، میں نے محسوس کیا 113 برسوں سے میں دوبارہ جوان ہو گئی۔ ایسی صلوات پہ تو نہیں بڑھے گا واقعہ آگے۔ ایک 113 برس کا سن ہے، مولا نے کہا نہیں ہے، اشارہ کیا ہے۔ یہی سمجھا رہا ہوں کہ جو امام ہو وہ کہتا نہیں ہے، قالین کی تصویر کو اشارہ کرتا ہے۔
اشارہ کیا اور میں نے امام سے سوال کیا، جملہ بہت اہم رکھا ہوا، میں نے امام سے سوال کیا مولا یہ دنیا کی کتنی عمر گزر چکی اور کتنی عمر باقی ہے؟ فرزند رسول اللہ کا بیٹھ جا، جتنی عمر گزر گئی ہے وہ تو تجھے بتاتا اور جتنی رہ گئی ہے وہ میں تجھے نہیں بتا سکتا، یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ حاکم صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں مسئلے کا حل بتا دیجئے، اور میں نے کہا کہ میں نہیں بتانا چاہتا، اس کا مطلب ہے جانتا ہوں۔ اب آپ نے اپنے مزاج کے مطابق جملہ سن تو لیا، میں نہیں بتانا چاہتا اس کا مطلب ہے میں جانتا ہوں۔ کیا کمال بندے کہہ رہے ہیں قیامت تک عمر کتنی رہ گئی ہے میں بتانا نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے یہ جانتے ہیں کہ کب آنی ہے، یہ جانتے ہیں کہ کب آنی ہے۔ کہہ دیا پھر میں اور آگے چلی، 5ویں امام کا دور آیا، انہوں نے بھی مہر لگائی، 6 امام کا دور آیا، پھر انہوں نے بھی مہر لگائی، 7ویں امام کا دور آیا۔ اب آیا دور اس کا کہ جو اللہ کی زمین کی ظلمات میں اللہ کا نور ہے۔ اس نے کہا میں نے جیسے ہی میں گئی تقریر ختم ہو رہی، جیسے ہی میں گئی امام کی بزم میں نے مولا کا چہرہ دیکھا تو کھل کھلا کے ہنسی۔ لوگوں نے آواز دے کے کہا اے ابن والبیہ بنت والبیہ دیوانی ہو گئی ہو؟ امام نے کہا خاموش رہو، یہ ہمارا نور دیکھ کے مسکرائی ہے، یہ ہمارا نور دیکھ کے مسکرائی ہے۔ قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگی مولا میں نے آپ کے دادا سے کہا تھا میرے لیے دعا کیجئے میں کبھی آپ کے نور سے الگ نہ ہو جاؤں، کبھی آپ کے نور سے الگ نہ ہو جاؤں۔ مولا نے ابھی اس نے کچھ کہا نہیں، مولا نے کہا لا پتھر لا پتھر، ایک ہی جملہ کہنا ہے مجھے، صرف کے لیے سارا واقعہ سنا رہا ہوں اور تقریر وہیں ختم ہو جائے گی۔ پتھر دے، مہر لگانے لگے تھے، رکے ٹھہرے اور کہنے لگے امیر المومنین نے تجھ سے یہ بھی تو کہا تھا کہ تو معجزہ عظیم دیکھے گی۔ امیر المومنین نے تجھ سے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ تو معجزہ ہے، نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، معجزہ عظیم دیکھے۔ کہنے لگا مولا، اب ظاہر ہے کہ مولا کی بارگاہ میں آئیے تو چادر تو پہنی ہوئی، باپردہ آئیے۔ مولا نے کہا سن، کہا تیرے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، کہ مولا ایسا ہی ہے، عمر بہت ہو گئی۔ اب وہ چوتھے امام کے زمانے میں 90 اور 100 ہجری کے درمیان جب دوبارہ جوان ہوئی ہے تو اب پھر 80-90 سال گزر گئے تو پھر 113 سال کی ہو گئی ہے۔ کہنے لگی مولا بال سفید ہو گئے، کہا جہاں ہم نے انہیں سیاہ کر دیا، جہاں ہم نے انہیں سیاہ کر دیا اور ہم تیری جوانی کو بھی پلٹا دیتے ہیں۔ اتنا تو میرے دادا نے کہا تھا، جملہ آپ کے حوالے جملے کے قدر، اتنا تو میرے دادا نے کہا تھا چونکہ تیرا عقیدہ ولایت پر مضبوط ہے کیا میں تیرے انعام میں اضافہ کروں؟ چونکہ تیرا عقیدہ، اچھا ولایت بھی نہیں بولا جا رہا، چونکہ تیرا عقیدہ ولایت پر مضبوط ہے کیا میں تیرے انعام میں اضافہ کروں؟ میں ممبر پہ ہوں، آپ فرش اعظم پر، میری ماؤں بہنوں تک آواز جا رہی ہے، بڑے احتیاط سے فکرہ کہہ کے گزر جاؤں گا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو تو نے یہاں محسوس کیا ہے، ایک نعمت ایسی ہے جو ہم تجھے دے رہے ہیں اور تو تنہائی میں محفوظ کرے گی، ایک نعمت ایسی ہے جو تو تنہائی میں محسوس کرے گی۔ حجرے میں گئی، آ کے اس کی گواہی دی، کہنے لگی مولا اب میں اس دنیا میں باقی نہیں رہنا چاہتا، فضائل کا آخری دنیا ہے، میں اس دنیا میں، مولا نے کہا حجرے میں چلی۔ حجرے میں آپ نے امامت سے یہ تو سنا ہوگا کہ مردے کو زندہ کر دیا، لیکن کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ اپنی موت پر عمل کر سکے یا اپنی موت کی خواہش کر سکے۔ حجرے میں گئی، کنیز نے آ کے کہا مولا حبابہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ پتہ چلے صرف مردوں کا جلانا اختیار میں نہیں ہے، زندوں کو سلا دینا بھی ان کے اختیار ہے۔ اگر زندہ کا جنازہ بھی رکھا ہو یہ صرف جنازے کی تکبیر کہتے ہیں، کاشیہ ہی ہو میرے سامنے، یہ صرف جنازے کی تکبیر کہتے ہیں۔ اب جملہ سنیے،
یہ میں نے سارا واقعہ کو سنایا تھا. جس کا اعتقاد ولایت پر پکا تھا، غسل و کفن ہوا اور مولا نے ایک جملہ کہا، 3 جملے کہے، تینوں سنیے اور مجھے اجازت دیجئے. کہ سنو، یہ ان 12 بیویوں میں سے ہے جو مہدی کے اصحاب میں اٹھائی جائے گی. دبتی صلوات تو پڑھتی آپ نے، مگر جملے سن لیجئے. آپ سوچ رہے ہیں جو سوال آپ کے ذہن میں اس کا جواب دے کے جاتا ہوں. کیا کرے گی بھائی لشکر میں؟ سائل نے بھی بڑی جلدی پوچھا، مولا لشکر میں عورتوں کا کیا کام ہے؟ کہ وہی کام ہے جو بدر میں ام ایمن کا تھا. ام ایمن بدر کے زخمیوں کی پٹی کیا کرتی تھی. کہ مہدی کے لشکر کے سپاہی جب زخمی ہوں گے تو یہ ان 12 اور 13 عورتوں میں سے ہے، بیویوں میں سے ہے جو خدمت کرے گی امام زمانہ کے لشکر کی. یہ نام ملا کیوں؟ ولایت پر یقین، نور امامت پر یقین. بات ختم ہو رہی ہے، وہ جملہ آ گیا جس کے لیے میں نے ساری زحمت سماعت دی ہے. غسل و کفن ہو چکا، مولا نے جنازہ پڑھا، قبر بند ہو گئی. اجلہ اصحاب کرام، یونس بن عبد الرحمن، ریان بن شبیب، ریان بن سز، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں جنت کی بشارت علی رضا نے دی ہے. جب یہ سب بیٹھے ہیں، اس کی قبر بند ہوئی، مولا نے کہا جاؤ تم سب اس کی قبر کی زیارت بھی کرو اور اپنی حاجات اسی قبر سے طلب کرو. آپ نے غور نہیں کیا، زندہ امام سامنے ہے اور مولا کہہ رہے ہیں اپنی حاجت، یہاں قرآن پڑھو، زیارت کرو اور اس کے قبر کے وسیلے سے اپنی حاجتیں طلب کرو. کس کا عقیدہ ہے کہ مولا نہیں دیکھ سکتے حاجتیں؟ دے سکتے ہیں. بتا رہے ہیں کتنے ہزار رکعت نماز پڑھی اب بابا نے، کتنے لاکھ حج کی، کتنے سینکڑوں روزے رکھے. ساری تقریر اس لیے کی ہے صرف ولایت علی کو چھپایا نہیں ہے. اگر ولایت پر مومن عقیدہ پکا رکھے تو اس کی قبر علی کے چاہنے والوں کی زیارت گاہ بن جائے. جس کے نور کو ماننے والی کی قبر زیارت گاہ ہے، اس کی اپنی قبر کیا ہونی چاہیے. دیبل قصیدہ پڑھنے آیا تو مولا نے کہا دیبل قصیدہ بعد میں سنانا، پہلے مجھے میرے جد کا مرثیہ سنا دو. ممبر پہ آئے دیبل، مرثیہ شروع کیا. مدارس آیات اللہ خلت من تلاوہ، اللہ کی آیتوں کے مدرسے تلاوتوں سے خالی ہو گئے. اور اس کے بعد ایک شعر پڑھا جس پہ کوہرام مچ گیا. کہے فاطمہ زہرا آؤ تمہارا چمن اجڑ گیا ہے، کوئی پھول نجف میں سو رہا ہے، کوئی کلی کاظمین کی خاک میں چھپی ہوئی ہے، کوئی بقیہ کے قبرستان میں بکھر گیا ہے. مولا نے روک کے کہا دیبل کہ ہم تیرے مرثیے میں ایک شعر کا اضافہ کر دیں. کہنے لگا مولا سعادت ہوگی. رو کے کہا وَقَبْرٌ بِتُوسٍ یا لہا من مصیبہ. دیبل سیدہ سے کہو کہ قبر توس میں بھی بنے گی جو بڑی غربت والی قبر. نہ روئے کبھی وہ آنکھ جو ذکر میں روتی. آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں. وَقَبْرٌ بِتُوسٍ یا لہا من مصیبہ، ایک قبر توس میں بنے گی جو بڑی مصیبتوں والی قبر ہے. دیبل تڑپ گئے، تڑپ کے کہا فرزند رسول توس میں تو کوئی قبر نہیں ہے. رو کے کہا توس میں ہمارا مزار بنے. امام کی زیارت میں جملہ موجود ہے السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اے غریب الوطن تم پر سلام. ہر معصوم کے پہلو میں کوئی معصوم موجود ہے. نجف جائیے تو آدم و نوح موجود ہے.
کربلا جائیے تو عباس و علی اکبر موجود، بقیہ میں 4 امام موجود ہے، کاظمین میں موسی کاظم کے ساتھ محمد تقی موجود ہے۔ اتنا غریب ہے سلطان خراسان، مدینے سے اتنا دور، نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمتیں نازل کرے جو مصائب اہل بیت میں بلند ہو رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ 50 دن سے رو رہے ہیں، روتے روتے تھک گئے ہوں گے۔ بس یہ سوچ کے دو آنسو بہا لیا کیجئے کہ اس ماں سے زیادہ نہیں تھکے جس نے جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے ایک رومال پھیلا کے صدا دے رہی ہے کوئی میرے بچوں میں رونے والا؟ ہر مجلس میں سنتے ہیں آپ، کچھ بیویاں پردہ داروں میں آ جاتی ہیں، ایک ماں بقیہ سے چل کے آتی ہے، ایک بہن شام سے آتی ہے۔ آج یہ سوچ کے رونا کہ ایک بہن قم سے پرسہ لینے آئی ہے۔ اے معصومہ قم، یا آپ کے بھائی کے عزادار 18 بہنوں کے بھائی ہیں علی رضا۔ کتابیں کہتی ہیں جب چلے ہیں مدینے سے تو بیویوں نے 2 رویا قطار بنائی ہے۔ کوئی منظر یاد آیا آپ کو؟ یہ بالکل ویسا ہی منظر ہے جب عصر عاشور حسین چلے تھے تو بیویوں نے 2 رویا قطار بنا لی تھی، سروں سے چادر اتار کے آواز دی، واہ محمد واہ حرمت واہ حسین۔ کوشش کیا کیجئے اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے۔ جب نام حسین آ جاتا تھا تو کئی دن تک لوگ علی رضا کو مسکراتے نہیں دیکھتے تھے، حتیٰ کہ دسترخوان پہ پانی آتا تو رو کے کہتے تھے ہائے میرا دادا پیاسا مارا گیا۔ کھانا چنا جاتا تو رو کے کہتے تھے فرزند رسول کو بھوکا قتل کیا گیا۔ مدینے والے کہتے ہیں ہم نے کبھی محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھا جب تک علی رضا رہے، جب علی رضا کے گھر سے رونے کی آواز آنے لگتی تھی ہم سمجھتے تھے محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ چلنے لگے تو قبر رسول پر آئے، ہو گئی مجلس، نانا کی قبر سے آ کے لپٹ گئے۔ میرے جد اللہ کے رسول میں مدینہ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا مگر یہ امت مجھے مدینہ چھوڑا رہی ہے۔ کوئی منظر یاد آ رہا ہے، 28 رجب ہے، اسی قبر پر حسین نے خود کو گرا لیا۔ نانا یہ امت مجھے آپ کے مزار سے جدا کر رہی ہے۔ مگر راوی کہتا ہے جب نانا کی قبر پر آئے تھے تو ایسے آئے تھے جیسے کوئی تینوں دنیا کا بادشاہ آ رہا ہو، مگر شام ڈھلے حسین ایک اور قبر پر آئے مگر قدموں پہ چل کے نہیں آئے، اب گھٹنوں کو ہڈیوں کے بل چلے اور آواز دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اماں میں آ گیا۔ بہت سارے زائرین ایسے ہیں جنہوں نے عراق و ایران کا زمینی سفر کیا ہے، رستے میں سنگلاخ پہاڑ بھی آتے ہیں، رستے میں صحرا بھی آتا ہے، رستے میں گرم سرزمین بھی آتی ہے۔ علماء مقاتل نے لکھا شاید جب علی رضا کا ناکہ چلا اور کہیں دھوپ سے گزرتے ہوں گے تو کہیں ایک سارباں یاد آتا ہوگا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار قبر۔ جب قافلہ آگے چلتا ہوگا اور پیاس لگتی ہوگی تو اس خیال سے اپنے جد کو یاد کر کے روتے ہوں گے کہ مجھے تو پانی میسر ہے، ہائے وہ پیاسوں کا کارواں۔ لیکن علامہ قزوینی نے ایک عجیب جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہیں کہیں اگر ناکہ تیز قدمی سے چلتا ہوگا تو مولا کو یاد آتا ہوگا کہ اس قافلے میں ناکوں کو ایسے دوڑایا جاتا تھا کہ بچے پشتے ناکہ سے گر جاتے۔ بہنوں سے دور تو اس کی سرزمین پہ علی رضا آئے ہیں، مگر ایک بہن ایسی ہے جس سے بھائی کی جدائی برداشت نہ ہوئی۔ میری شہزادی معصومہ ام مدینے سے قم آئی ہے لیکن بھائی سے ملاقات نہ ہو سکی ہے۔ میں کہوں گا بی بی بڑی مصیبت کا وقت ہے، بڑا سفر کر کے بھائی کے دیدار کو آئی لیکن بھائی سے مل نہ سکی، یہ بڑی مصیبت ہے۔ مگر بی بی ایک بہن ایسی بھی ہے جس نے 70 قدموں سے بھائی کے گلے میں چھری چلتے ہیں۔
गई मजलिस। हाकिम के दिल का हसद बढ़ता रहा। ऐसे में एक रात हरकारा भेजा गया, अली रज़ा को बुला के लाया जाए कि दिन की रोशनी में आऊँगा। अज़ादारो अब जो चले तो अबू सल्त हिरवी से कह के चले, अबू सल्त याद रखना मैं हाकिम के दरबार में जा रहा हूँ। देखो अगर वापसी में मेरी अबा मेरे दोष पे न हो, मेरे सर पे हो तो मुझसे कलाम न करना, और हाँ अगर दोष पे हो तो कलाम की इजाजत है, लेकिन जब हम आए और अबा दोष पर हो तो हमसे कलाम न करना, हुजरे को मुकफ्फल कर देना। देखो अमर इमामत में हाइल न होना, इमाम को हुस्न कफन सिर्फ इमाम देता है। कहा मौला आपको कौन हुस्न कफन देगा? कि मेरा लाल मोहम्मद तकी अभी बड़ा कमसिन है, वो मदीने से एजाज इमामत से आएगा और मेरे लाशे को मेरे जनाजे को हुस्न कफन देगा, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा। और ये कह के चले। अब जो हाकिम के दरबार में आए तो देखा सामने कुछ अंगूर रखे हुए हैं, इन्हीं अंगूरों में जहर समोया गया है। तो फर्जंद रसूल तनावुल कीजिए कि मैंने जन्नत के अंगूर चखे हैं, मुझे तेरे अंगूरों की हाजत नहीं है, कि खाइए वरना मैं जुल्म करूंगा। 4 दाने किताबों ने लिखा, मौला ने तनावुल किए तो रंगत जर्द होने लगी, चेहरे में रुमाल रख के चले। तो हाकिम ने पूछा फर्जंद रसूल कहाँ जाते हैं? सुनोगे? जो आजादार पुरसा देने आया है वो जुमला सुने और मातम करे और रोने का जालिम, जहां तूने भेजा है वहीं जा रहा। मातम करना आजादारो, अपने सीनों को हाथों से पराया न करना। अभी ताबूत आएगा, ये उसका ताबूत है जो गरीबुल गुरबा है, जो उसका ताबूत है और जो तन्हा तू उसमें कत्ल किया गया है, जिसकी बहन की मुलाकात न हो सकी है। हाँ इमाम जमाना अपने जद का पुरसा लेने आए होंगे, कहीं मूसी काजिम अपने लाल का पुरसा लेने आए होंगे। ऐसे में चले तो अबा को उतार के सर पे रखा। अबा सल्त ने देखा तो समझ गए, हुजरे को मुकफ्फल कर दिया। बहुत देर तो तस्बीह की आवाज आती रही, मगर कुछ देर बाद किसी शहजादे की सिसकियों की आवाज आई। कहता मैंने अब जो दरवाजे को खोला, एक नन्हा सा शहजादा है, बाप के सीने पे सर रखा हुआ है, रो रो के कहता बाबा मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? बाबा मुझे तन्हा किए जा रहे हो? मैं हाथों को जोड़ के कहूं मौला तकी, बाप के सीने पे सर तो रख लिया, एक बेटी ऐसी है बाप का सीना तीरों से छलनी है, शकीना क्या करे? आजादारो इमाम को इमाम ने हुस्न कफन दिया। आखिरी जुमला सुनिए, हो गई मजलिस। इमाम को इमाम ने हुस्न कफन दिया, जनाजा तैयार करके अब जो चले और कब्र तैयार मिली तो कब्र में उतारना चाहा, लेकिन कोई मंजर याद आया। कौन सा मंजर? अरे इस बेटे ने तो बाप का